بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں ایک جلسے کی اجازت دی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف جو غیر شرعی نکاح کیس تھا اس پر بھی عدالت میں سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک جلسے کی اجازت مانگی تھی، ان کو جلسے کی اجازت بھی مل گئی تھی کانا میں۔ وہاں پر جلسے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماحول خراب کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا اور گیدرنگ نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک کارنر میٹنگ ہوئی تھی۔ اس سے ایک دن پہلے بھی ان کی جو فیملی تھی، وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی فیملی اور ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ تو اب جو معاملہ سامنے آیا ہے، ان کو اور ان کے بیٹے اور بھائی کو گرفتار کر لیا ہے اور باقاعدہ طور پر 9 مئی کے مقدمات میں ان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے عدالت سے ریمانڈ لے لیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے کاہنہ میں، یہ لاہور کا قصور سے پہلے آخری علاقہ ہے کاہنہ، وہاں پر انہوں نے ورکرز کنونشن کے لیے ڈی سی لاہور سے اجازت لی تھی، جس کے بعد ان کے گھر پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی۔ جب انہوں نے ان کو کارروائی جلسہ بھی نہ کرنے دیا، ان کے گھر پر بھی توڑ پھوڑ ہوئی، تو اس کے خلاف انہوں نے ایک درخواست دائر کی، اور یہ درخواست دائر کی گئی SHO تھانہ کانا 9 کو، جس میں کہا گیا کہ درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف ملزمان محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈاکٹر عثمان IG پنجاب، بلال صدیق کمیانہ CCPO، علی ناصر رضوی DIG، امارہ شیرازی SP ماڈل ٹاؤن، سعد آفریدی ASP کاہنہ، افضل ڈوگر SHO کاہنہ، SHO نصیر آباد، عمران قمر پڈھانہ SHO نشتر، غلام حسین SHO کوٹ لکھپت، عمران وٹو چوکی انچارج لکھو کی، 12 عمران اشرف چوکی انچارج انڈسٹری ریلیا، ذوالفقار چوکی انچارج اور سہیل چوکی انچارج، اور ہمراہ 200 پولیس ملازمین جو ہے یہ 200 نامعلوم تھے۔ یہ انہوں نے درخواست۔ محمد افضال عظیم پہٹ، سینئر ایڈوکیٹ اور تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کا سینئر نائب صدر ہوں اور حلقہ NA 123 کانا 9 سے MNA کا امیدوار ہوں۔ میں نے مرخہ 18/10/2023 کو ڈپٹی کمشنر لاہور سے اپنا حلقہ کانا 2 میں PTI کا ورکرز کنونشن مرخہ 22/10/2023 کے لیے اجازت لے کر کنونشن کے انتظامات کر رہا تھا، جو رات 21 اکتوبر کی رات کی درمیانی شب جو 1:30 بجے رات ملزمان عنوان بالا نے باہم مشاورت کر کے اور ایک دوسرے کی اما پر میرے گھر واقع ہے پارٹ ہاؤس آصل سلیمان پر دھاوا بولا، اور جو دھاوا بول کر اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پشت پناہی پر تقریباً 12-13 پولیس گاڑیاں اور موٹر سائیکل تقریباً 25 سے 30 ملازمین اسلحہ لہراتے ہوئے اور مسلح ڈانگ ڈنڈے لے کر میرے مین گیٹ کو گاڑی کی ٹکر مار کر توڑ دیا اور چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور گھر کے اندر سامان الٹ پلٹ کیا، لوٹ مار کی۔ خواتین اور بچوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ملازمین ممتاز، والد محمد صدیق اور میرے بھائی خالد قیوم، بیٹے حمزہ عظیم پہٹ ایڈوکیٹ اور میری بیٹی زریاب عظیم پہٹ ایڈوکیٹ نے ان کو روکا تو انہوں نے ان کو دھکے دیے، ساحل کے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے دھمکیاں دی۔ اگر محمد افضال پہٹ نے کنونشن جلسہ کیا تو ہم دوبارہ گھر میں گھس کر نشان عبرت بنائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی کی اور پھر اگلے دن ہمیں جلسہ بھی نہ کر، یہ انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دی اور ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں جو 3 لوگ ہیں، ایک وہ خود جو افضال ہے، افضال عظیم، ان کو گرفتار کیا، ان کے بھائی خالد قیوم کو اور بیٹا حمزہ عظیم ایڈوکیٹ، وہ بھی بیٹا بھی وکیل ہے، ان تینوں کو گرفتار کیا۔ منیر احمد انسپیکٹر وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، 4 نومبر کا یہ فیصلہ ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر ہیز ریکویسٹڈ فار سینڈنگ دی suspects to judicial custody for identification parade. As per investigation officer said, suspects have been arrested in this case on the basis of suspicion under section 54 CRPC. The request of investigation officer is allowed. ان کی ریکویسٹ کو منظور کیا جاتا ہے. And suspects be sent to judicial lockup for identification parade for 7 days. 7 دن کے لیے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے شناخت پریڈ کے لیے.
jail authorities are directed to make special arrangements so identity of the suspects may not be disclosed. Investigating officer is directed to ensure that suspects be kept in muffled faces when they are open to public view. Investigation officer is further directed to ensure the identification period proceeding within 48 hours through filing of application for fixation of the date of identification period with concerned area magistrate to be appointed by Session Judge Lahore today. Suspect is directed to be produced before this court on 11/11/2023. یہ جناب 4/11 کا یہ انہوں نے درخواست دی اندراج مقدمہ کی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک تو جلسے کی اجازت ملی، اس اجازت کے باوجود ہمارے جو سینئر نائب صدر تھے اور MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا. انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی اور ان کو 5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں گرفتار کر کے نامعلوم میں ان کو شامل کر کے اور اب ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے. اور ریمانڈ کس مقصد کے لیے لیا گیا ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ 1 ہفتے کا عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن اگر آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے. جسمانی ریمانڈ ختم ہوگا تو پھر یہ سارا سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ جو تفصیل ہے وہ سامنے آئی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی غیر شرعی نکاح کیس میں عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے دلائل ایک ساتھ سننے کا حکم دے دیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی. عمران خان اور بشرا بیگم کی جو غیر شرعی نکاح کیس کی بریت کی درخواستیں ان پر سماعت ہوئی. عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کی. اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے. چیئرمین PTI بشرا بی بی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت میں پیش نہ ہوئے. اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے اعلیٰ عدلیہ کے مختلف حوالے دیے. انہوں نے عدم حاضری پر بھی شیر افضل مروت کی عدم حاضری پر بھی اعتراض اٹھایا. وکیل شیر افضل مروت کی جانب سے معاون وکیل عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت بیرون ملک ہیں، آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے. PTI معاون وکیل نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرنے کی استدعا کی. عدالت نے فریقین کی جانب سے ایک ساتھ دلائل سننے کا حکم دیا. جج قدرت اللہ نے ریمارک، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے اسد کیسر کو بغیر کسی کیس کے اور ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا خیبر پختونخوا کے مقدمے میں. خیبر پختونخوا کی پالیسی نہیں آئی اور 1 ہفتے کے لیے اڈیالہ جیل بھیج دیا. جج قدرت اللہ نے ریمارک سے کہ دونوں فریقین سے دلائل سننے کے بعد کیس آگے چلایا جائے گا اور 13 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی. رضوان عباسی وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہے، یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور اس میں بھی عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے میں بھی وہ پروسیکیوٹر ہے اور پرائیویٹ کمپلینٹ میں وہ مدعی کا وکیل ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں وہ مدعی کا وکیل ہے، وہی رضوان عباسی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے. کارکنان کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا تھا 9 مئی کے مقدمات میں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے احکامات پر رہا کیا گیا ہے. اڈیالہ جیل ذرائع کا بتانا ہے کہ ان کارکنان کے خلاف 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے پر مقدمات درج کیے گئے تھے اور اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو رہا کیا گیا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جو تو ریناؤن ہیں جیسے ختیجہ شاہ کے کیسز ہیں، اسی طریقے سے صنم جاوید کے کیسز ہیں، جو طیبہ کے کیسز ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، یہ سارے تو اس میں تو جب رہائی ہوتی ہے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن وہ کارکنان جو ریناؤن نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھے، تو ان کی رہائی کے بعد دوبارہ ان کی گرفتاری کے کم ہی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے اور زیادہ تر ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے اور ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. اب جب یہ صورتحال ہے جیسی کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف ہائی کورٹس احکامات دے رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کمپین کرنے کی اجازت دے رہی ہیں، ہائی کورٹس کے احکامات پر وہ کمپین شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو لاہور کے واقعہ کا بتا دیا ہے. اب ایک اور معاملہ اکمل خان باری ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل پیج ہے اس سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو شادرہ میں جلسہ کرنے کی، ابھی وہ جلسے وہ ویسے نہیں ہیں اوپن کوئی جلسے ہوں، یہ کارنر میٹنگ کا نام دیتے ہیں اور وہ کنونشن ہوتا ہے ورکرز کنونشن، اس کی اجازت دی ہے. اور کل اتوار کو شادرہ میں حلقے کے کارکنان کارنر میٹنگ میں بھرپور شرکت کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف نے حلقے کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ کو اجازت ملی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو اکمل خان باری ہیں
ان کی جانب سے کہا گیا کہ پرامن احتجاج اور جلسہ کرنا اور جلوس کرنا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ 3/11/2013 کو انہوں نے درخواست دی تھی جو منظور ہوئی ہے، اور اب ان کا جو جلسہ ہے وہ اتوار والے دن ہوگا، کل کے لیے، صبح کے لیے۔ اور اکمل خان باری کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج جلسہ جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی حق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ کاہنا میں ہوا، ایک تو اجازت لی گئی، قانون کے مطابق اجازت لی گئی، آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، قانون کے مطابق اجازت لینے کے بعد اجازت ملی بھی، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کو وہاں جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اور ایک تو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جنہوں نے جلسہ کروانا تھا وہ جو ہمارے عہدیدار تھے، اور اب چونکہ انتخابات کی آگے مہم شروع ہونی ہے، اور اب تک چونکہ وہ ملوث نہیں تھے اور اب تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، الٹیمیٹلی ایک ہفتے میں ان کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہو بھی گئی تو عدالتوں کی جانب سے ڈسچارج بھی آ سکتا ہے، چونکہ وکلا قیادت بھی آگے بڑھے گی، اور ساتھ ان کو کسی اور مقدمے میں بھی اس طریقے سے نامزد کرنا مشکل ہوگا، وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور میرے خیال میں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان بذات خود اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتی اور اس معاملے کو نہیں دیکھتی، تو نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی جو صوبائی انتظامیہ ہے تمام صوبوں کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کو الاؤ کرے گی کہ وہ انتخابی مہم چلا سکیں جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہوں گے یا ریکارڈ یافتہ ہوں گے ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے مجرموں کو پروٹوکول بھی دیا گیا اور کیسے سارے معاملات ہوئے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔